ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شاہ نواز بھائی بریلی شریف کی طرف سے ایک آڈیو کا سوال ہے، پلے کر۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور تاج شریعہ کا ایک کلام ہے جو آپ نے کبھی سنا بھی ہو، بہت مشہور و معروف یہ کلام ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور اس میں حضور تاج شریعہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ تو مخالفین حضرات کا اس میں یہ کہنا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت تو 100 سال پہلے پیداوار ہے، 100 سال پہلے کی، اس سے پہلے جو حضرات تھے جو مطلب انسان تھے دنیا میں، وہ کس دین پر قائم تھے اور ان کو کس لیے زندگی دی گئی تھی۔ مخالفین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ شعر جو ہے صحیح نہیں ہے، اس پہ بہت ساری تہمتیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا تھا، میں اس وقت کال کانفرنس پہ تھا، میں بات سن بھی رہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ بھی جائے، لیکن کال کانفرنس کے بیچ میں مجھے بولنے نہیں دیا گیا اور میری جانب سے فون بھی کٹ گیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے آپ بالکل معتبر جواب دیں حضرت، باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ مخالفین حضرات کو صحیح طریقے سے معلوم چل جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ شاید فون پہ سوال کرنے والی بھی آپ کی رشتہ دار ہی میں سے کوئی تھی، اور ویسے میں نے فون پہ جواب دے دیا تھا، اور دقت دراصل یہ ہے جہاں پہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ مسلمان اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والے اور اسلام والے دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اس کے لیے دراصل ایک قاعدہ آپ یہ خیال رکھیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کبھی کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا ذکر ہے، تو وہاں پہ لفظ صحابہ کو کہہ دینا ہی مسلمان ہونے کی ایک علامت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے ہم یہ استعمال نہیں کرتے کہ جو صحابہ ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اگر ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں تو لفظ صحابہ ہی یعنی وہ مسلمان ہی ہیں۔ اسی طرح ہم کبھی کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کسی ولی کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں ولی کہنے کے ساتھ اس کے لیے یہ الگ سے احتیاطاً بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ولی کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم لفظ ولی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے مسلمان تو کمپلسری ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جیسے اگر ہم سنی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سنی ہے، تو سنی سے مراد مسلمان ہی لیا جاتا ہے کہ سنی مسلمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ اکرام اس لیے کیا کرتے تھے کہ مجمع میں منافقوں کی پہچان ہو جائے۔ اسی طرح جنگ کے دوران منافقین کون ہوتے تھے ان کا معلوم نہیں چلتا تھا، تو صحابہ اکرام نے بھی کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ ان کا چناؤ کر رکھا تھا کہ جس سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ ہمارے درمیان اصحاب رسول کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، وہ نعرہ بھی لگاتے تھے تاکہ یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ہمارے درمیان میں ایمان والا اور منافق کون ہے۔ اور حالانکہ جو منافق ہوا کرتے تھے وہ بھی اسلام کا نام لینے والے ہی اور کلمہ پڑھنے والے ہی خود کو بتایا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جب سنی کہا جانے لگا وقت کے حساب سے، تو بعض بد مذہبوں نے بھی اپنے لیے لفظ سنی کا چناؤ کر لیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی اپنا آپ کو سنی بتاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ معلوم کرنا بہت دشوار ہو گیا کہ اصل میں مسلمان کون ہے سنی، اور یہ جو اپنا آپ کو نقلی سنی بتا رہے ہیں یہ کون ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب حنفی کہا جانے لگا تو بھی بعض بد مذہب نے اپنے آگے جو ہے حنفی لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہم سنی حنفی ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی سنی حنفی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اور زیادہ معلوم کرنا کہ صحیح میں سنی مسلمان کون ہے کون نہیں، اور زیادہ دشواری کا باعث ہوا۔ ٹھیک اسی طرح علماء نے پھر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا، جس طرح سنی مسلمان یا صحابہ کہنے سے مسلمان اور صحابہ لفظ الگ نہیں ہے، ولی کہنے سے اسے مسلمان بتانا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے کوئی الگ ہے، بلکہ یہ تو وہی ہے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو جب آپ واپس کھولو گے تو وہ دین محمدی ہی نکلے گا۔ اسی طرح اگر دین محمدی کو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے تو نام وقت کے اعتبار سے جیسے سنی ہوا یا حنفی ہوا اور آخر میں اب آ کے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا،
تو یہ اس کے حساب سے دین محمدی ہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کو زندگی کس لیے دی گئی تھی، ان کو بھی زندگی دین محمدی کے لیے دی گئی تھی، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت بھی دین محمدی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وقت کے حساب سے اس کا صرف نام بدلا ہے، باقی عقائد وغیرہ وہی ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا اور آسان زبان میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے کبھی اسکول کے اندر کبھی میتھ پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب میتھ کے سوال کبھی حل کرتے ہیں تو وہاں پہ جن لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یعنی سوال میں جو نام ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم کوئی نہ کوئی الفابیٹ کی ایک ویلیو مان لیتے ہیں اور اس کے آگے چل کے پورے سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے، یعنی ایگزامپل ہی سمجھیں اس کو، کوئی ویسے میتھ کا سوال نہیں ہے۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ زید بکر سے 5 کلومیٹر دور کھڑا ہے اور بکر اپنے گھر سے 5 کلومیٹر دور کھڑا ہے، تو زید اور بکر کی دوری یعنی گھر پہنچنے میں ان کو کتنی دوری طے کرنی پڑے گی اور کتنا وقت لگے گا۔ اب اگر ہم میتھ کی حالت اس کو جو ہے یعنی میتھمیٹکس سے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا یا کہیں پڑھا بھی ہوگا، کالج وغیرہ میں پڑھا ہوگا، تو اس کو حل کرنے کا جو ایک فارمولہ آتا ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ جیسے زید برابر ایکس اور بکر برابر وائی۔ اب جہاں جہاں زید کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کی ایک ویلیو یعنی ایکس کا ذکر ہوگا، اور جہاں جہاں بکر کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کے ایک الفابیٹ یعنی اس کی ایک ویلیو کا وائی کا ذکر ہوگا۔ اب آپ پورا سوال جو ہے وہ ایکس اور وائی کی بنیاد پہ کر دیں گے کہ ایکس اپنے گھر سے چلا برابر اتنے کلومیٹر، وائی چلا اتنے کلومیٹر، ایکس سے وائی کی دوری، وائی سے ایکس کی دوری، گھر سے ایکس کی دوری، ایکس سے وائی سے گھر کی دوری۔ اس طرح حل کرتے کرتے جب آپ آخر میں اس کا رزلٹ نکالیں گے، جو اس کا جواب آئے گا، آپ لکھ دیں گے ایکس اپنے گھر سے اتنے کلومیٹر کی دوری میں اتنے وقت میں طے کی، اور وائی نے اپنے گھر پہنچنے کی دوری اتنے وقت میں طے کی۔ لیکن جب آخر میں اس کا آپ حل نکلیں گے تو واپس ایکس کو کھول کر جو اس کا نام تھا زید وہ کر دیں گے اور واپس وائی کو کھول کر اس کا نام کر دیں گے۔ تو زید کے لیے جیسے ایکس مان لینا، وائی کے لیے بکر کے لیے وائی مان لینا، اور پھر ایکس وائی سے پورا حل کر دینا، لیکن جب یہ واپس جواب کھلے گا تو وہاں ایکس نہیں ہوگا، بلکہ ایکس سے مراد جو زید لیا گیا تھا زید وہی ہوگا، اور وائی سے مراد جو بکر لیا گیا تھا وہی ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دین محمدی، اس کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابع، تبع تابعین، اسی طرح جو ہے سنی، سنی کے بعد حنفی، حنفی کے بعد اس طرح نام چلتے 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 مسلک اعلیٰ حضرت تک آ گیا۔ تو یہ اب ایسی کوئی چیز نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت برابر دین محمدی ہی ہے۔ تو دین محمدی مسلک اعلیٰ حضرت ابھی دور کے حساب سے پہچان کے لیے علماء نے ایک نشانی دے دی، لیکن روز محشر جب یہ مسلک اعلیٰ حضرت واپس کھلے گا تو یہ وہی دین محمدی ہی نکلے گا، جس کو ہم دین محمدی کو یعنی اس دور میں باطل سے ممتاز کرنے کے لیے جو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ واپس حقیقت میں دین محمدی ہی روز محشر میں نکلے گا۔ تو یہ صرف ایک نام ہے عارضی طور سے، تاکہ ممتاز کیا جا سکے، پہچان ہو سکے، علامت ایک ہو سکے کہ باقیوں سے الگ ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت لوگ اعتراض اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی نئی چیز ہے۔ جس طرح آپ ہر جگہ پر بہت سارے معاملوں میں لفظ مسلمان استعمال کرتے نہیں ہوں، لیکن وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں نے دی، اگر آپ ولی کا ذکر کریں گے تو ولی سے مراد یہی ہوگا کہ وہ مسلمان ہے، اس کا مسلمان ہونا نیسیسری ہے، تبھی ہم اس کو ولی کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے خاص مسلمان بار بار لفظ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو اس کو یہ بتانے کی بار بار ضرورت نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی دین ہے، سب کو معلوم ہے، صرف وقت کے حساب سے نام بدلا ہے، یعنی نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے تاکہ پہچان ہو سکے، اور اس کے علاوہ یہ دین محمدی، ان کے عقائد جو ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے بالکل وہی ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو شعر میں اعتراض اس لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ تاج الشریعہ کا شعر ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو دیکھا جائے تو شرعی طور سے بالکل شعر بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی والی بات تو نہیں ہے۔ جو اعتراض ہے اس کو میں نے واضح کر دیا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح تاج الشریعہ نے اس میں اور بھی اشعار ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے راہ جنا، مسلک نجدیہ نار ہی کے لیے، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا